السلام علیکم۔ آج ہم حاصل کھاٹ کو آگے شروع کرتے ہیں، اس کا سیکنڈ پارٹ۔ اب کے باہر جاتے ہی گھر میلے کی شکل اختیار کر لیتا۔ شاہد بھائی سے چھوٹی رفت آپا کی سہیلیاں نہ جانے کہاں آ جاتی ہیں، حالانکہ ساندہ کلا میں ہمارے پاس فون نہ تھا۔ یہ لڑکیاں کھی کھی کر ہنسنے، گوٹے کناری کو پسند کرنے والی اور فلمی گانوں پر جان چھڑکنے والی تھیں۔ چاچا سمد ان میں گدگدی کی کیفیت پیدا کرتا اور خود ہنسے بغیر کئی لطیفے بیان کرتا۔ لڑکیوں کے ساتھ چاچا سمد بالکل فطری تعلق بناتا۔ اس میں مرد عورت کی ازلی بے تکلفی اور اعتماد ہوتا۔ جھڑکنے، گستاخ ہونے، جھوٹ بولنے، ہیلا بازی کے باوجود رشتہ کبھی نہ ٹوٹتا اور لڑکیاں ہمیشہ گزشتہ رابطے کو بڑی آسانی سے جوڑ لیتی۔ چاچا سمد یہ جانتا تھا کہ لڑکیاں کسی بات کو دیر تک سنجیدگی سے نہیں لیتیں۔ پھر اسے یہ علم تھا کہ بعض اوقات لڑکیاں چھوٹی بات کو بے حد سنجیدگی سے محسوس کرتی ہیں اور ساری زندگی نہیں بھولتی۔ دونوں طرح کی لڑکیوں میں چاچا سمد کا رویہ غیر ذمہ دارانہ رہتا، لیکن کسی لڑکی نے چاچے کی بات پر دیر تک منہ نہیں تھتایا، نہ ہی اس کی کسی سے شکایت کی۔ چاچا چک چونجی پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر لڑکیوں کے اس قدر گدگدی کر لیتا کہ لڑکی ساری کی ساری زعفران زار بن جاتی۔ کیونکہ رابطوں کے لیے یہاں ہمیشگی کی شرط نہیں تھی، اس لیے گلہ گزاریاں کم ہوتی۔ ہمارے گھر میں چاچا سمد کا آنا مثل عید کے تھا، اور یہ بات ہے کہ وہ اپنی پتنگوں کی دکان چھوڑ کر روز روز نہ آ سکتے۔ چاچا اوپر سے ہسوڑ اور بچہ جمورا اور اندر سے حلال روزی کمانے والا سنجیدہ دکاندار تھا۔ اس کا یہ تضاد ہرگز تکلیف دہ نہ تھا۔ چاچا سمد کو جب بھی یاد کرتا ہوں ایک بھولی بھسری کہانی یاد آ جاتی ہے۔ خراساں کے ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے 2 ذہین، فتین اور بڑے جیدار تھے، جبکہ سب سے چھوٹا سادہ، خاموش اور دنیا داری سے گھبرانے والا تھا۔ جو ہی شاہ جمجا اپنی طبی عمر کو پہنچا اور کار سلطنت اس کی طبیعت پر بوجھل محسوس ہوا، وہ متفکر رہنے لگا۔ ایک روز اپنے 3 فرزندوں کو طلب کیا اور ان سے گویا ہوا، اے فرزندان عالی وقار، میرا عہد اقتدار انجام کو پہنچا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اپنا ولی عہد مقرر کروں اور امور سلطنت میں اس کی تربیت کسی ایسے زیرک اور ذی ہوش اتالیق کے سپرد کروں کہ سلطنت کے رموز سے اسے بخوبی آگاہی ہو اور منزل بے منزل رایا کی فلاح کا باعث ہو۔ بڑے بیٹوں نے نفرت سے اپنے کامل بھائی کی جانب حقارت سے نظر کی اور کہا، عالم بنا، ہمارا یہ بھائی نیم پاگل، ناخواندہ اور معاملہ فہم نہیں، یہ سلطنت دشمنوں کے حوالے نہ ہو جائے۔ ذل الہی انصاف پسند تھا، فرمایا، شرط انصاف یہی ہے کہ تم تینوں اپنی قسمت آزماؤ، دیکھو، میں اس شہزادے کو اپنا وارث بناؤں گا جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت قالین لائے۔ پھر وہ تینوں شہزادوں کو لے کر محل کی چھت پر پہنچا اور اپنے ہاتھ سے 3 مور پنکھ دیے۔ ایک پر مشرق کی جانب اڑتا گیا، دوسرے مور پنکھ نے مغرب کی سمت لی اور تیسرا پر کچھ دیر چکر پھریاں لیتا بے سمتا کچھ دور جا کر جنگل میں گر پڑا۔ بڑے بیٹے نے مشرق کی جانب مور پنکھ کا تعاقب کیا، منجلے شہزادے مغرب کی جانب بھاگے اور سادہ لو جنگل کی جانب نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ایک مور پنکھ اڑتا ہوا آیا اور ایک شاخ میں اٹکا، پھر ٹامک ٹوئیاں مارتا زمین پر ایک مینڈک پر جا گرا۔ مینڈک فوراً بولا، اے نوجوان، اس رونے کی وجہ؟ شہزادے مینڈک کی بات سن کر حیران ہوا، پھر اپنا ماجرا بیان کیا۔ مینڈک پھدک کر کچھ فاصلے پر گیا اور شہزادے کو ایک پتھر پر مور پنکھ پھینکنے کو کہا۔ پتھر پر مور پنکھ کا گرنا تھا کہ شٹاخ سے آواز آئی، پتھر دورلخت ہو گیا، نیچے کی جانب اترتا سنگ مرمر کا زینہ نظر آیا۔ اب آگے آگے مینڈک اور پیچھے پیچھے شہزادہ روانہ ہوا۔ نیچے اتر کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آراستہ پیراستہ کشادہ ہال ہے، جس میں بھانت بھانت کے مینڈک کورس میں مل کر گا رہے ہیں۔ رہبر مینڈک نے کہا، سنو حاضرین، ہمارے مہمان کو ایک ایسا قالین درکار ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ سارے مینڈک تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے، پھر ایسا منکش صندوق اٹھا کر بیود و شاید شہزادے نے کانپتے ہاتھوں سے ڈھکنا کھولا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک نادر زمانہ قالین، ایسا کہ عقل دنگ رہ جائے، نقش و نگار دیدہ زیب، خوبصورتی میں لاسانی،
اون ریشم سے بھی نرم اور لچکیلی رنگوں کی نسبت بے مثل۔ شہزادے نے قالین کو کندھے پر دھرا، مینڈک کا شکریہ ادا کیا اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں کورنش بجا لایا۔ بڑے بھائی زیر لب مسکرائے۔ یقین پختہ تھا کہ اتنی کم علمی اور سادگی اسے کسی طور پر پسندیدہ قالین نہ لانے دے گی۔ پہلے بڑے شہزادوں نے اپنی دریافتیں دکھائیں، پھر چھوٹے شہزادے کو اذن ملا۔ جو ہی قالین فرزد ہوا سب دنگ رہ گئے۔ شاہ عالم پناہ بستر مرگ سے اٹھا اور نخیف آواز میں گویا ہوا، میرا فیصلہ مشیت نے کر دیا، آج کے بعد یہی میرا وارث ہے۔ بڑے شہزادے نے کہا، اے آقا، یہ اتفاق محض ہے، ورنہ یہ شہزادہ ایسی اہلیت نہیں رکھتا کہ امور سلطنت سنبھال سکے۔ ناخواندہ مجبور محض ہے، زمانہ شناسی سے آشنا نہیں، گھڑ سواری کا علم نہیں رکھتا، سپا گری میں کورا ہے، تو کیوں اپنی سلطنت کے امور ایک ایسے فاتر العقل کے سپرد کر رہا ہے جو ابتری کا باعث ہو۔ چندے شاہ زی جہاں نے توقف کیا، پھر گویا ہوا، یہ شرط انصاف نہیں کہ جو شرط میں نے پیش کی اس میں سبقت لے جانے والے کو حوالے سلطنت نہ کروں۔ یاد رکھو، بادشاہت کے لیے انصاف اول و آخر شرط ہے، اور یہ حقیقت کیسے جھٹلائی جائے کہ کبھی کبھی وہی چیز جو ہمیں بری لگتی ہے ہماری بلائی کے لیے اہم ہو، اور وہ چیز جس پر ہم فریفتہ ہوں ہمیں تباہی کی جانب کھینچے۔ کون جانے اسی سادہ لوح میں رائے کی فلاح ہو اور تمہارے علوم کی دسترس منہ دیکھتی رہ جائے۔ سنا ہے سب سے چھوٹا شہزادہ برسوں حکمران رہا، بڑے شہزادوں کا سارا وقت بغاوت، سازش اور رزم گاہوں میں گزرا۔ بادشاہ چونکہ انصاف کے علاوہ کسی اور وصف سے آراستہ نہ تھا، اس لیے اس کے عہد میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پانی پیتے رہے اور رعایا فلاح و امن سے وابستہ خوشی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتی رہی۔ میں آج تک یہ روز نہ جان سکا کہ بعض کو بعض پر سبقت کیوں حاصل ہو جاتی ہے، کسی ایک وصف سے بیڑا پار کیسے ہو جاتا ہے۔ چاچا محمد صمد میں وہ کون سی خوبی تھی جس کی بنا پر وہ ہر دل عزیز ٹھہرا، اور میرا باپ جس کی ساری زندگی ذمہ داریاں اٹھاتے، وعدے نبھاتے، نہ کسی چلتے چلتے گزری، نہ اپنے لیے خوشی حاصل کر سکا، نہ کسی اور کو مسرت کے حوالے کر سکا۔ بعض کو بعض پر ترجیح کیا کسی خوبی محنت منطقی چناؤ کے باعث ہے کہ یہ اوپر والے کی مرضی کی منحور منت ہو، اور جس کی لاجک تک ابھی انسان پہنچ نہیں پایا۔ جرمن ٹاؤن کے اس محلے میں صاف ستھرائی کا یہ عالم ہے کہ کبھی کسی کھڑکی، دیوار، پکی پگڈنڈی، کاغذ، مٹی، گھاس کا تنکا بھی نظر نہ آیا۔ میں بیلکنی میں بیٹھ کر سڑک کا نظارہ کرتا رہا۔ ہر پیر اور ہفتے کے روز گندی گاڑی آتی، اس میں بڑے مضبوط جسموں والے نیلی وردیاں پہلے نیگرو، امریکن اور دوسرے تارکین وطن باہر نکلتے اور گھروں سے باہر رکھے ہوئے پلاسٹک کے کالے ڈرموں میں سے کوڑا کرکٹ اٹھا کے لے جاتے۔ نہ سگریٹ پینے کے بہانے بیٹھتے، نہ ہی کسی دوسرے پر کام چھوڑ کر خود چمپت ہو جاتے۔ ہمارے دیس میں عام طور پر نماز پڑھنے کے بہانے کارندے جاتے ہیں اور پھر لوٹ کر آفس میں واپس ہی نہیں آتے۔ جمعے کے روز تو معمول ہوتا کہ گو دفتر 5 بجے تک کھلیں، لیکن واپسی کی نفری ضرور کم ہو جاتی۔ شاید اسی دکھ کے کارن بھٹو کے عہد حکومت نے جمعے کو سرکاری تعطیل ہی میں بدل دیا، لیکن بات پھر بھی نہ بنی کہ اس طرح ہفتے میں 3 چھٹیاں رہنے لگیں۔ جمعے کو سرکاری چھٹی، ہفتے کو فرینچ لیو اور اتوار کو سرکاری انگیشہ کی رسم کے مطابق چھٹی ہی سمجھے جانے لگی۔ منگل کے روز گھاس کاٹنے والے آ کر گھاس کاٹنے کے لیے عموماً ایسے طالب علم ہوتے تھے جو اپنے اسکول یا کالج کی فیس اکٹھی کرنے کے لیے یہ کام کرتے۔ ایک گھاس کاٹنے والی چھوٹی سی گاڑی آتی جسے طالب علم کار کی طرح تلاتا اور موٹی موٹی گھاس کاٹتا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نوجوان لمبی بندوق نما مشین لایا جس کے سامنے چوخی میں گھاس کاٹنے کی پھرکی لگی ہوتی، اور پھر کونے کھدروں میں سے ناممکن جگہوں سے بھی گھاس کاٹ جاتی۔ نہ تو کوڑا اٹھانے والے، نہ گھاس کاٹنے والے، نہ ہی شیشے صاف کرنے والوں کو کام کرنے میں کوئی دقت تھی۔ اپنے اپنے وقت پر آتے اور کام کرنے کے بعد پھر سے اڑ جاتے۔ پرندوں کی طرح یہاں نہ رابغہ صفائی تھا، نہ کوئی ایسی میٹ جو کام کروائے۔ مکھی کے چتھے کی طرح سارے کارکن پابندی کار تھے۔ ان رپورٹوں کو دیکھ کر مجھے خیال آتا کہ یہ کیسی دنیا ہے۔
ایسا نظام ہے جہاں کام ہوتے چلے جاتے ہیں، نہ کوئی شخص روڑا بنتا ہے، نہ کسی کو رکاوٹ بننے پر آمادہ کرتا ہے۔ دراصل امریکہ میں ساری اخلاقیات کام کی اخلاقیات کے بعد آتی ہیں۔ اس معاشرے میں اسی انسان کی عزت ہوتی ہے جو کام میں پورا اترتا ہے۔ سب کا رشتہ کام سے گہرا ہے اور فرد کا فرد سے رشتہ ناتا اغراض کے باعث نہیں بلکہ ذاتی ہوچی پر منحصر ہے۔ یہاں سب کلام کی اہمیت کے لیے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی ایسی گوند ایجاد نہیں ہوئی جو انسان کو انسان سے مستقلاً جوڑ سکے۔ انسان ہمیشہ اپنی فردیت قائم رکھنا چاہتا ہے، کسی اور میں نہ ضم ہوتا ہے اور نہ کسی اور کو اپنے میں ضم ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ امریکہ میں بچھڑنے کا سلسلہ اور بھی تیز ہے۔ یہ لوگ دل شکستہ ہو کر بھی موو آن کرنا جانتے ہیں۔ ابا جی آپ سارا دن بور تو نہیں ہوتے؟ بلال بہت مؤدب ہو کر پوچھتا ہے۔ او نہیں بابا، میں نے کہاں بور ہونا ہے اس عمر میں۔ میں آپ کو اس ویکنڈ پر نیو یارک لے جاؤں یا آپ واشنگٹن ڈی سی جائیں گے میرے ساتھ؟ تم میری فکر نہ کرو بلال، میں ایک مدت سے آزاد محسوس کر رہا ہوں۔ بلال میرا داماد ہے، وہ ہر روز تازہ شیو کے بعد نیلگوں چہرہ لیے بریک فاسٹ ٹیبل پر آتا ہے۔ الیکٹرک کیتلی میں چائے کے لیے پانی چڑھانے کے بعد وہ کئی چھوٹے موٹے کام کرتا۔ حسیب سے پہلے وہ ڈش واشر میں سے برتن نکال کر باورچی خانے کی کیبنٹس میں رکھتا ہے۔ ان کیبنٹس کو ہمارے ملک میں الماریاں کہا جاتا تھا۔ ان میں ٹھکا ٹھک کٹا کٹ برتن دھرنے کے بعد وہ اپنے اور میرے لیے ٹی بیگز لے کر چائے بناتا ہے۔ اس چائے کو لطف کبھی کڑک چائے جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن ڈاکٹر بلال پچھلے ذائقے بھلا چکا ہے۔ وہ سری پائے، ٹکا ٹک، نہاری، قیمے والے نان یاد نہیں کرتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی مشینی ہے۔ وہ عقل کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ ہم دونوں سب سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں۔ میری بیٹی اور اس کے دونوں بیٹے گھر سے ذرا لیٹ جاتے ہیں۔ بلال کے ساتھ میری بیت کلفی نہیں ہو سکی۔ کچھ حد تک میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن پھر خار پشت کی طرح میرے کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کسی کو اپنے جھانکنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ زندگی کی کسی سٹیج پر مجھے علم ہو چکا ہے کہ رازداں ہمیشہ آپ کی کمزوریوں کو واشگاف کر کے انہیں استعمال کرنے کا فن بھی بخوبی جانتا ہے۔ بلال کچن اور ڈرائنگ ٹیبل تک کئی مرتبہ آتا جاتا رہتا ہے، کبھی ٹوسٹر سے ٹوسٹ برآمد کرنے، کبھی چیز اور جیم نکالنے۔ اس لیے میں ناشتے میں انڈا نہیں کھاتا کہ پھر اسے یہ سروس بھی کرنا پڑے گی۔ سارا دن ہسپتال میں سر کھمانے کے بعد جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اسے کئی دوسرے کام کرنا ہوتے ہیں۔ گروسریز بھی وہی لاتا ہے کیونکہ میری بیٹی کام پر دیر سے جاتی ہے اور دیر سے ہی لوٹتی ہے۔ بلال عموماً دماغی طور پر غیر حاضر رہتا ہے۔ مغربی لوگوں کا خدا کام ہے۔ ہر تیسرا آدمی ورکہولک ہے۔ اس کی اخلاقیات میں سرفہرست محنت کی اخلاق کی قدر ہے۔ وہ کام میں چوری نہیں کرتا، اپنے امپلائیز کا وقت ضائع نہیں کرتا۔ ورک ایتھکس نے اسے مشینی بننے میں مدد دی ہے۔ اس لیے بلاہر اسے کام سے بریک درکار ہوتی ہے اور وہ پورے 5 دن مشین بنا ویکنڈ کا انتظار کرتا رہتا ہے، جن میں اس کے جسم کو تفریح اور آرام کی گریز دی جا سکے۔ کبھی تم نے سوچا بلال، کیا بجی واپس جانے کے متعلق؟ وطن میں لوٹنے کی آرزو کبھی بیدار ہوئی تم میں؟ وہ ذرہند کے ساتھ مسکرا کر جواب دیتا ہے، شروع نوسلجیا ہوتا تھا ابا جی، لیکن اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب پیچھے دیکھوں گا تو پتھر کا بن جاؤں گا۔ وہاں تمہارے سٹیٹس کا آدمی عیش کرتا ہے، 2 ڈرائیور، محل جیسا گھر، 8-7 ملازم، بچوں کے لیے فلپو میڈ، 2 ساز کمپنیوں کی طرف سے یورپ امریکہ کے مفت سفر۔ جس قدر تم کماتے ہو بادشاہوں کی طرح رہ سکتے ہو وہاں۔ پاکستان امیروں کی جنت ہے ابا جی، امریکہ غریبوں کا بہشت ہے۔ یہاں غریب آدمی عزت نفس سے محروم نہیں ہوتا۔ وہ نہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھتا ہے، نہ ہی کمتر ہوتا ہے آپ کے دیس میں۔ کیا وہ تمہارا ملک نہیں ہے بلال؟ میں سوال کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دے پاتا۔ بلال گھڑی دیکھتا ہے، اسے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہسپتال پہنچنا ہے اور بقول اس کے وہ کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ ابو جی جب میں وہاں لاہور میں تھا تو پورے 3 سال ملازمت کے لیے کوشش کرنے کے باوجود بیکار تھا۔ یہاں آ کر میں بڑے دھکے کھائے، ارجمند اور میں نے بڑی مشقتیں جھیلیں۔ آپ کبھی اس سے پوچھیے گا کیا پاپڑ نہیں بیلے ہم نے، لیکن آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اسی امریکہ نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک تو ابھی بھی تم دونوں کی مشقت کم نہیں ہوئی۔ جس قدر کام تم اور ارجمند یہاں کرتے ہو، اس کا تو تصور بھی پاکستان کے نوجوان نہیں کر سکتے۔
پہلے دفتروں میں پستے ہو، پھر گھر آ کر گھریلو ملازم بن جاتے ہو۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کوئی فراغت نہیں، آرام نہیں، گھڑی بن ہو گھڑی۔ ٹھیک، ہم کام کے عادی ہو گئے ہیں ابا جی، آپ فکر نہ کریں، کام ہماری زندگی، خوشی، سکون ہے۔ یہاں کام مشقت نہیں، لگن ہے، لگن۔ وہ اپنا بریف کیس لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اسے اپنے ہسپتال تک پہنچنے کے لیے آدھا گھنٹہ درکار ہے۔ 4-5 جملے بولنے میں اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی پاداش میں اسے گاڑی تیز چلانی پڑتی ہے، سٹریس میں جانا پڑتا ہے۔ امریکہ میں لوگ ڈالر نہیں بچاتے، وقت بچاتے ہیں۔ پھر جب وقت کا صحیح مصرف ہونے لگتا ہے تو ڈالر خود ہی پانداز ہونے لگتے ہیں۔ اس طرح ایک خاص قسم کی فرسٹریشن جنم لیتی ہے۔ مایا داس پر دولت کا بوجھ خود بخود بڑھتا ہے۔ دولت اپنی مشغولیات خود بڑھاتی ہے۔ محل نما گھر، ان گھروں کے انتظام، بیرونی ممالک کے سفر، ڈیزائنر کپڑوں اور جوتوں کی تلاش، دولت کی بنا پر شہرت کی ہوس، پارٹیاں، پی آر، پرسنالٹی پرابلمز، نفسیاتی بیماریوں کا لا یحل سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ جب ڈالر بچنے لگتے ہیں تو پھر ایک اور قسم کا سٹریس شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل یہاں وہاں انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ سے نکلے، اطمینانیت، قلب سکون اور شانتی ملے، لیکن شاید معیشت اور معاشیات کو یہ کچھ درکار نہیں۔ زندگی کا اصل راز اسی سٹریس میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فلاح کے راستے پر چلنے والے دباؤ کی گھڑی سر سے اتار کر ملکوتی مسکراہٹ کے ساتھ گرد و پیش میں ٹھنڈی چاندنی کی طرح پھرتے ہیں، نہ جہاں سوزی کا باعث بنتے ہیں اور نہ خود سوزی کا، لیکن اس سکون کے نسخے کا پیٹنٹ وہ ایسی جگہ کراتے ہیں جہاں سے نبیوں کا نسخہ سکون میسر آتا ہے اور اسے کسی اور زبان میں لکھا جاتا ہے۔ جب ہم ساندہ میں رہا کرتے تھے تو نچلی منزل میں ہمارا قیام تھا اور اوپر والی منزل کے اکلوتے کمرے میں شاہد بھائی رہا کرتے تھے۔ نیچے صرف 3 کمرے تھے۔ ایک تو بیٹھک تھی جس میں بیت کی کرسیوں کو لٹھے کی چولیاں پہنا کر پردہ پوش شکل دی گئی تھی۔ ایک کمرہ ابو امی کا تھا جس میں زیادہ وقت ابو اکیلے رہا کرتے۔ دوسرے کمرے آپیہ چودرائن تھی اور ہم تینوں چھوٹے بہن بھائی کو سانٹا مار کر کرسٹ ٹاؤن سٹینڈ اپ کرایا کرتی تھی۔ وہ میرے ہوش سے پہلے کی استانی تھی۔ ان کو یہ زوم تھا کہ وہ ساری کائنات سے بہتر جانتی ہیں۔ انسان کو غالباً سب سے زیادہ تحکم کا شوق ہے۔ وہ دوسروں پر کبھی روب، کبھی خوشامد، کبھی سزا دے کر اپنی حکومت کا ثبوت اپنی انا کو پہنچاتا رہتا ہے۔ تحکم زیادہ ہوتا چلا جائے تو خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسروں کی مرضی پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے مواقع کم ہوں تو احساس کمتری بڑھنے لگتا ہے۔ مذہب، قانون، ماں باپ، استاد، رسم و رواج، کسی قسم کی بھی اطاعت ہو تو انسان تابع کی حیثیت میں فیصلے کرتا ہے۔ اسے فیصلوں کے لیے اپنے اندر کی بجائے باہر کی آواز حق پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ ماننے والے پر سے فیصلے کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ اس بوجھ کے اٹھتے ہی وہ صاحب اختیار بھی نہیں رہتا اور اسی لیے اپنے پر بھروسہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ترقی کے لیے اپنے فیصلے پر اعتماد کرنا انتہائی اہم ہے۔ اس خود اعتمادی کے سہارے مغربی معاشرے میں ترقی کا پہیہ جام نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں بھی غلطی کرنے کی اجازت نہ تھی۔ چونکہ ہم غلطیاں کرنے کے عادی نہ تھے، اس لیے معافی مانگنے کا رواج بھی عام نہ تھا۔ معافی مانگتے وقت ہم عجیب قسم کے گونگے، ضدی اور شرمسار سے کونے خدروں میں چھپتے پھرتے۔ ہم تینوں چھوٹے مدوزوم کے لیے آپا رفت کی طرف دیکھتے رہتے۔ وہاں سے ساتھ مل جاتی تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے، گھور کر دیکھ لیتی تو مرنے کا مقام ہوتا۔ سنا نہیں کیا کہہ رہی ہوں میں؟ جی آپا، چلو سیدھی طرح اور نہاؤ۔ ٹھٹرتی سردی میں جب گلی میں دھند کے باعث کچھ نظر نہ آتا، نہانے کا حکم ملا کرتا، ہم قریب برفیلے پانی سے نہا کر باہر نکلتے تھے تو آپا کانوں کے پیچھے گردن کے سامنے ناخنوں کو الٹا پلٹا کر حکم دیتی، چلو اب ناشتہ کرو، دیر نہ لگے، اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ اس طرح ٹھٹرتے کامتے فریدہ اور ظفر اسکول پہنچتے تو ماسٹر غلام نبی ٹکر جاتے۔ وہ سخت کلامی کے ساتھ ساتھ ہاتھ چلاکی بھی کرتے۔ جب انہیں غصہ آ جاتا تو جہاں کہیں دل چاہتا مکہ، چٹکی، تھپڑ رسید کرتے اور لمحہ بھر کو بھی احساس جرم انہیں نہ ستاتا۔ انہوں نے خود اتنی سخت قسم کی زندگی بسر کی تھی کہ کسی سے نرمی برتنا انہیں اسراف لگتا۔ ان کا بس چلتا تو تفریح کی گھنٹی بھی بند کرا دیتے۔ ہنستے مسکراتے، چہکتے بولتے، شرارتیں کرتے، چہرے پر وہ عذاب بن کر نازل ہونے کو ڈسپلن کا نام دیتے تھے۔ واپسی پر پھر رفت آپا کا تحکم سہنا پڑتا۔ ہوم ورک،
کھانا, دوسرے دن کا یونیفارم تیار کرنا, بستر بچھانا, استری کرنا, یہ سارے مشاغل ان کی مرضی کے مطابق ہوتے. وہ جب ہمیں جلد سلانے دینے میں کامیاب ہو جاتی تو دونوں پارٹیوں کو چین پڑ جاتا. ہم آپیہ سے چھوٹ جاتے. بڑی ہونے کے ناطے انہیں کچھ ایسے حقوق حاصل تھے جن کا ہم تصور بھی نہ کر سکتے تھے. مجھ پر فرسٹ ایئر کا سال بھاری تھا. کبھی کبھی مجھے نیند نہ آتی. ساندہ کلاں کا یہ گھرانہ پرانا تھا. اس میں کئی برسوں سے سفیدیاں نہ ہوئی تھیں. ہمارے کمرے کی سفیدی جا بجا سے اکھڑی ہوئی تھی. آپیہ کے ڈر سے میں آنکھیں تو بند کر لیتا لیکن نیند کوسوں دور ہوتی. میری دائیں جانب کھڑکی میں سے اسٹریٹ لائٹ آتی تھی. اس کی روشنی سیدھی اس طرف پڑتی تھی جس طرف ظفر سوتا تھا. اسی دیوار پر سفیدی کچھ اس طرح اکھڑی تھی کہ ایک چیتا اندھیرے میں لپکتا دیکھتے ہی دیکھتے رنگ اختیار کر لیتا. اس کی آنکھیں زرد شعلے برسانے لگتیں. چہرے آہستہ آہستہ ٹوٹی پھوٹی دیوار کی سفیدی سے بنی ہوئی یہ وہم و گمان کی شبیہ مجھے حقیقتاً رضائی یا چادر سے چہرہ ڈھانپنے پر مجبور کر دیتی. آج بیلکنی میں بیٹھے بیٹھے چیتا مجھے ایک بار پھر یاد آ گیا. میری زندگی میں وہ غم اور مظالم زیادہ تھے جنہیں ایسے چیتوں نے مجھ پر وار رکھا جو حقیقت میں موجود نہ تھے. ہمارے گھرانے پر پاکستان کے اور اللہ کے احسانات ہی احسانات تھے, لیکن ہم نے اپنے شکوک و شبہات سے آستینوں میں چھپے بطان و گمان کی مدد سے زندگی میں زہر گھولنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. ہم ان لوگوں سے خائف تھے جو ہماری طرح مہاجر اور بے یار و مددگار تھے. ہم ان تعلیم گاہوں سے خوفزدہ تھے جہاں پڑھنے والے اور ہم سبھی طالب علم ناآشنا چہروں والے تھے. ہم شہر کی سڑکوں, بازاروں, بس اسٹاپوں کو دیکھتے رہتے. خوف کے چیتے ہمیں ہر موڑ پر نئی شکل میں کسی نئے واقعے کی ہیبت سے ڈراتے. ہم ہجرت کے ساتھ ہی یہ خوف نام چیتے لے کر آئے تھے. ہم تو ان شہروں, گھروں, سڑکوں سے بھی ناواقف تھے جن کو ہمیں اپنانا تھا. ہر موڑ پر وہی چیتا لپکتا چلا آتا تھا. اندیکھے کا خوف, انجانے کا خوف, انچکھے کا خوف, انچاہے کا خوف. وہم و گمان کا چیتا نئی شکلیں بنا کر ہمارے تعاقب میں رہتا اور ہم اس سے ایسے بھاگتے جیسے پولیس سے چور بھاگتا ہے. نہ ہم کہیں ٹھہرتے, نہ کسی مقام سے آشنائی حاصل کر سکتے. یوں پاکستان میں ہمارا سفر چیتا جھپٹی سے شروع ہوا. 3 خوش فہمیاں ہیں جن میں عموماً لوگ زندہ رہتے ہیں. میں خوش ہوں کہ میں ایسی گلی میں بڑا پلا جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. میں خوش ہوں کہ ایک ایسے آزاد ملک میں پرورش پائی جہاں کسی کو کسی سے سروکار نہیں. تیسری خوش فہمی یہ ہے کہ میرے وطن کے لوگ سب سے اچھے ہیں اور یہاں کوئی برائی نہیں. ارجمن سلور سپرنگ جاتی ہے. ہر صبح بچوں کو منٹگمری کالج سے ملحق اسکول میں ڈراپ کرنے کے بعد وہ پورے 40 منٹ میں ہسپتال پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا شمار پیرا میڈیکل سٹاف میں شمار ہوتا ہے. وہ ایک امریکن ڈاکٹر کی ریسیپشنسٹ ہے. اس کی چلت پھرت بھی بڑا اعتماد ہے. اس کا لباس تو ویسا شوخ و شنگ نہیں جیسا وہ لاہور میں پہنتی تھی, لیکن اس کے انداز بہت شوق ہو چکے ہیں. امریکنوں کی طرح وہ جینز ٹی شرٹ پہنتی ہے. کبھی کبھی جب ہسپتال میں کافی پارٹی یا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو وہ اسکرٹ اور بلاؤز بھی پہن لیتی ہے. ایسے میں اس کی ٹانگیں اسکرٹ کی بیک سلٹ کی وجہ سے پنڈلیوں تک نظر آتی ہیں اور بلاؤز بھی وہ کچھ ایسے اہتمام سے پہنتی کہ اوپر سینے سے 2-3 بٹن کھلے ہی ہوتے ہیں. ارجمن کو امریکی لباس پسند ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ امریکی لباس بہت پریکٹیکل ہے, اس میں کام کرنا دشوار نہیں. ابھی مجھے جرمن ٹاؤن میں آئے بہت دن نہیں ہوئے تھے. ایک دن میں نے ارجمن سے پوچھا, یہ تم نے شلوار قمیض کیوں چھوڑ دی ارجمن؟ ارجمن کچھ دیر منہ میں زبان گھماتی رہی. شاید وہ مجھے اپنی بات سے زخمی نہیں کرنا چاہتی تھی. بات یہ ہے ابو, انسان کو پانی کے روکے کے ساتھ بہنا پڑتا ہے. میں شلوار قمیض میں بہت آڈ محسوس کرتی ہوں. مین سٹریم سے کٹ جاتا ہے آدمی, لیکن اپنی شناخت تو رہتی ہے نا ارجمن؟ ہاں رہتی تو ہے ابو, لیکن اگر لوگ اس شناخت کے باعث آپ سے نفرت کرتے ہوں, آپ کو کمتر جانتے ہوں, تو پھر اپنا لباس چھوڑنا پڑتا ہے, نیا چولا پہننا پڑتا ہے. میں خاموش ہو جاتا ہوں. ابو شلوار قمیض گھریلو لباس ہے. اوپر سے 2.5-3 گز کا دوپٹہ بڑا کمبرسم ہوتا ہے. کبھی میز میں پھنستا ہے, کبھی کرسی میں. کام پر تو یہی جینس کام آتی ہے, بہت پریکٹیکل. میں ارجمن سے کچھ نہیں کہہ سکتا. بیٹی سے کوئی کیسے کہے کہ شلوار قمیض 70 پوش لباس ہے. اگر دوپٹے کو سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرو تو بھی یہ لبادے کا کام دیتا ہے. مجھے یاد آیا کہ جب ہم ساندہ میں رہا کرتے تھے اور شاہد بھائی MAO کالج جاتے تھے, ان دنوں پتہ نہیں کیوں اور کیسے اماں نے اپنے بوسکی کا سفید شٹل کاک برقع اتار دیا اور چادر اوڑھنے لگیں.
کچھ دیر عافیہ نے 2 حصوں والا ننس جیسا سیاہ برقع پہنا، لیکن جب تک ہم ساندہ چھوڑ کر ٹیمپل روڈ تک پہنچے عافیہ کا برقع بھی چھوٹ چکا تھا، اور وہ چپرجی اسکول میں چادر اوڑھ کر ہی جایا کرتی تھیں۔ لباس انسان کی اندرونی تبدیلیوں کا ایک مظہر ہی تو ہے۔ گراج کے اوپر بنی بیلکنی میں بیٹھ کر سارا دن تقابلی سوچوں میں گزرتا۔ یہ سوچیں کبھی تفکرات میں بدل جاتی، کبھی تضادات میں، کبھی اپنی زندگی کو سمجھنے میں سہولت ملتی، اور کبھی یہی سوچ مجھے الجھا کر رکھ دیتی۔ ماضی کے لوگ، واقعات، نظریات، گویا میں رسی ٹاپنے کے عمل میں ہوں۔ میں رسی سے اچھل کر انہیں گزر جانے دیتا، لیکن رسی پھر لوٹاتی، سوچ بار بار آتی اور میں ٹاپتا رہتا، اچھلتا چلا جاتا۔ بڑھاپے میں انسان کے پاس ان سوچوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی گدڑی پرولتا رہتا ہے، جوئیں تلاش کرنے میں وقت گزارتا ہے، اور کسی طور بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ بیلکنی سے کبھی کبھی مجھے ایک نوجوان نظر آتا، وہ گھروں کے پرائیویٹ سڑک پر چلتا، بس سٹاپ کی طرف جاتا دکھائی پڑتا۔ میں نے پتہ کیوں اس کا نام کاشف رکھ لیا۔ ہو سکتا ہے وہ مہندر پرکاش ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ ہسپانوی نژاد احمد نامی نوجوان انسلت سے فراف ہونے والے مسلمان پرکھوں کی اولاد ہو۔ وہ جو کوئی بھی تھا، میں نے اس کو کاشف کا بپتسمہ دے کر اپنا لیا تھا۔ سنا ہے آج سے 1000 سال پہلے جب ہسپانیہ سے مسلمان فرار ہوئے تو انہوں نے امریکہ آب بسیرا کیا۔ وہی پہلے تارکین وطن تھے جنہوں نے کولمبس سے پہلے یہ جزیرہ دریافت کیا۔ کیوبا، میکسیکو، ٹیکساس اور نیوادا میں مسجد میناروں اور قرآنی آیات کے کھنڈرات ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں ایسے لاتعداد شہر ہیں جن کے نام یہاں کے پہلے تارکین مسلمانوں نے رکھے۔ واشنگٹن، نیو یارک اور ٹیکساس میں مدینہ مکرمہ نام کے شہر اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں کے ہسپانوی تارکین نے یہ نام اپنی عقیدت کے اظہار میں رکھے تھے۔ آج کے لیے اتنا کرتے ہیں، لیکن آپ نے اگر آپ ساتھ ساتھ لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں تو کافی ٹائپنگ مسٹیکس ہیں، جس کی وجہ سے دقت ہوتی ہے، سم ٹائم غلط پڑھا جاتا ہے، اور بہت سے تو میں پڑھتے پڑھتے صحیح کر لیتا ہوں کہ اچھا یہاں پہ یہ مسنگ ہے، تو شاید اس کو صحیح سے پروف ریڈنگ نہیں ہوئی اس بک کی، کافی پرانی لکھی ہوگی تو کوئی بھی ریزن ہو سکتا۔ بہرحال میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو صحیح سے پڑھ کے آپ کو بتا دوں۔ اس کو پلیز شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سننا شروع کریں، تو پھر اس کو پڑھنے کا اور مزہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اس کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔